آپ نے ملاحظہ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ امکان بالکل موجود ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ جہانگیر ترین جو ہے وہ بااثر آدمی ہیں اور اس وقت بھی ان کا انفلوئنس جو ہے وہ ہے اور وہ کم نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایک تو یہ سوچنا ہوگا کہ جو شرط رکھی گئی ہے اس شرط کے بغیر کمپرومائز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی کسی خاندان کی طرف سے جو ہے اس قسم کی بات نہیں ہے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کنفرم پہلے ملاقات ہوئی اور ایک سینئر صحافی کے ساتھ سوئٹزرلینڈ میں ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اس ملاقات کے بعد یہ شرط نواز شریف صاحب کی جانب سے جو ہے سامنے رکھی گئی تاکہ ملاقات ہو سکے، اور اگر ملاقات ہوتی ہے تو پھر کیا واقعی وہ آ کے ایکسپوز کریں گے اور وہ ساری چیزیں بتائیں گے؟ وہ ایک بزنس مین آدمی ہیں، کیا وہ ٹکر لیں گے؟ یہ اب سوچنے والی بات ہے، وہ بھی ایک سمجھداری سے فیصلہ کریں گے۔ اور دوسرا، حکومت کو یہ باور کروایا، جس طرح سے افتخار احمد صاحب نے کہا اور حنیف قمر صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ حکومت اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ بڑی گھمبیر ہے۔ ایک جانب تو بی این پی جو ہے وہ علیحدہ ہو چکی ہے، علیحدگی کا اعلان کر چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں گورنمنٹ ہے اس میں کافی بلاکس ہیں اور خصوصاً کافی لابیز اس وقت جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں، اور خصوصاً اگر دیکھا جائے تو اس وقت کاف لیگ جو ہے اس کی وجہ سے ہی حکومت پنجاب جو ہے وہ قائم ہے، اور جنوبی پنجاب محاذ صوبے کے اراکین کی وجہ سے اس وقت وفاق میں حکومت قائم ہے۔ اور اگر جس طرح سے افتخار احمد صاحب نے اشارہ کیا کہ جہانگیر ترین کا جو انفلوئنس ہے وہ جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہی الیکٹیبلز کہ جن کی وجہ سے وہ وہاں پہ آئے تھے، اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے کے بعد جو ہے وہ ایک نئی قیادت کو منتخب کرتے ہیں تو جہانگیر ترین کے کہنے پہ وہ کر سکتے ہیں، اور جہانگیر ترین کو ہم مائنس جو ہے وہ نہیں کر سکتے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے، پاکستان کے سیاسی نظام سے، کیونکہ اس وقت جو سیاسی نظام ہے یا اس وقت جو لوگ ہیں وہ خصوصاً جہانگیر ترین کے موسٹلی لائیو ہیں، اور اس بات کا اقرار خود جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بارہا کر چکی ہے، اور بہت سے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ جہانگیر ترین کی ہی چلتی آئی اور جہانگیر ترین نے ہی وہ ڈائریکشنز بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین نے یہ بات بھی کی تھی کہ جب حکومت بننے کے بعد کہ اب جو ہے وہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں، جو وہ چاہتے تھے ایک نئے پاکستان کے لیے وہ بنا دیا، لیکن اس کے بعد جو ان کی سٹیٹمنٹس آئیں اس سے کافی مایوسی بھی جھلکی، مایوسی بھی سامنے آئی، اور دوسری جانب ایسے لوگ کہ جو کامیاب نہیں ہو کے آئے تھے وہ مشیران کی صورت میں وہاں پہ ارد گرد عمران خان کے وزیر اعظم کے جو ہے وہ نظر آئے، اور اس بات پر جو ہے وہ کافی ناپسندگی کا اظہار کیا گیا جہانگیر ترین کی جانب سے، اور جہانگیر ترین نے بارہا تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کے بعد جہانگیر ترین جو ہے وہ ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی کہ اعظم خان کی وجہ سے ان کو تبدیل کیا گیا، اور اس کے بعد فردوس شکاوان جو کہ مشیر اطلاعات تھیں اور عمران خان خود ان کو لے کر آئے تھے، ان کی جانب سے بھی یہی بات سامنے آئی کہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ کام نہیں کرنے دے رہے، کہ اعظم خان کی وجہ سے ان کو تبدیل کیا گیا ہے، پرنسپل سیکرٹری کی وجہ سے تبدیل کیا گیا۔ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب کے حوالے سے بھی اسی قسم کی جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ اس وقت جو بیوروکریسی ہے وہ تمام تر معاملات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور جو پنجاب کی سطح کے معاملات ہیں اس میں کافی زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس میں تمام تر معاملات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ایک جانب تو جہانگیر ترین کے سامنے اعترافی بیان کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے، نواز شریف کی جانب سے یہ شرط آئی ہے، اور ملاقات ہوگی تو پنجاب کی سیاست میں ایک بہت بڑا تہلکہ ہوگا۔ اگر جہانگیر ترین کی ملاقات نواز شریف صاحب سے ہو جاتی ہے، سابق وزیر اعظم سے ہوتی ہے جو کہ اس وقت لندن میں موجود ہیں، ان سے اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا تہلکہ مچ جائے گا، اور خصوصاً پنجاب حکومت جو ہے وہ رسک پہ آ جائے گی، پہلے ہی رسک پہ چل رہی ہے، کیونکہ کاف لیگ نے اپنے تحفظات پہلے ہی بہت نوٹ کروا دیے۔ شوگر اور چینی مافیا میں جب مونس کا نام آیا تو اس وقت بھی یہ معاملات جو ہے وہ کافی گمبھیر ہوئے، اس سے قبل گورنر پنجاب اور عثمان بزدار کے معاملات جب خراب ہوئے تو جہانگیر ترین نے آ کے کاف لیگ کے تمام تر تحفظات دور کروائے تھے۔ اگر اس قسم کے معاملات آگے چلتے ہیں اور اس قسم کے معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا تو پھر کافی معاملات خراب ہوں گے۔ آج بنیاد رکھ دی گئی ہے، بنیاد رکھی گئی ہے، لیکن ایک بات یہ دیکھنی ہوگی، ماضی میں ہم نے دیکھا جس طرح سے ایم کیو ایم کی جانب سے پہلے واک آؤٹ کیا جاتا تھا، ناراضگی کا اظہار کیا جاتا تھا، علیحدگی اختیار کی جاتی تھی اور الحاق کو ختم کیا جاتا تھا، تو اس کے بعد فوراً بعد 3-4 گھنٹے گزرتے تھے یا پھر ایک دن گزرتا تھا تو اگلے دن ایم کیو ایم مان جاتی تھی، ایم کیو ایم کے تمام تر تحفظات بھی دور ہو جاتے تھے اور ایم کیو ایم پھر سے الائے کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آ جاتی تھی۔ یہ ماضی میں دیکھا، اگر ماضی کی اسی طرح کی پریکٹس جو ہے وہ موجودہ سیٹ اپ میں ہوتی ہے، موجودہ حکومت کی تشکیل میں ہوتی ہے تو پھر معاملات جو ہے وہ خراب ہوں گے۔ اور دوسری جانب اس وقت جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کے جو معاملات ہیں، جہانگیر ترین جس طریقے سے چاہتے ہیں وہ سب معاملات جو ہیں وہ چلتے رہیں گے، لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ
یہی ہوئی ہے۔ بی این پی والی کے جو اس وقت بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، سردار اختر مینگل کے جو ہے وہ تحفظات ہیں وہ بہت زیادہ سامنے آئے ہیں، اور ان تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے عجیب طرح کے معاملات جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ آج بی این پی کی جانب سے جو تقریر کی گئی اس میں بھی کہا گیا کہ ان کو پیکج نہیں دیا گیا، ان کے تحفظات نہیں دور کی گئے، مسنگ پرسنز کا معاملہ جو ہے وہ روز بروز زیادہ گھمبیر ہوتا جا رہا ہے، اس کو بہتر طریقے سے حل نہیں کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے، وعید کیے گئے تھے، وہ پورے نہیں کیے گئے۔ جب وعدے وعید پورے نہیں ہوں گے تو معاملات جو ہے وہ کافی گھمبیر ہوں گے، اور پھر مشکلات پیدا ہوں گی، پھر الحاق جو ہے وہ ختم ہوں گے، پھر اشتراک جو ہے وہ ٹوٹیں گے، اور پھر شراکت داری بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے، اس کی حکومت میں جو معاملات ہیں وہ زیادہ تر یہ شراکت داری کی بنیاد پر چل رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو علائی جماعتیں ہیں ان میں سے اگر بی این پی نکال دی جاتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جو کہ اس وقت حزب اختلاف کی بڑی جماعت ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی دوسری بڑی جماعت ہے، ان کو پہلے ہی تحفظات ہیں۔ یہ تمام تر تحفظات اگر دور کرنے میں پاکستان تحریک انصاف ناکام ہوتی ہے تو پھر معاملات خطرناک ہو سکتے ہیں۔ پنجاب کی صورتحال بھی کچھ اسی قسم کی ہے کہ پنجاب کے میں قاف لیگ جو ہے وہ سب سے بڑی علائی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو تحفظات ہیں وہ دور جو ہے وہ نہیں کیے جائیں گے تو پھر معاملات کافی کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ہاشم صاحب، جو کہ ممبر ہے قومی اسمبلی بی این پی کے۔ السلام علیکم ہاشم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاشم صاحب یہ فرمائیے گا کہ علیحدگی ہو گئی، تحفظات کیا تھے؟ کہ یہی کہ مسنگ پرسنز والا تھا، اس کے علاوہ جو پیکج تھا اس پر تحفظات تھے، پھر خصوصاً جو رائلٹی تھی سوئی گیس کے معاملے پہ وہ تھا، کہا گیا کہ حق نہیں دیا گیا بلوچستان کا، کون سے حقوق ہیں جو نہیں دیا گیا اور وعدے کیے گئے تھے؟ دیکھیں طارق صاحب، بہت بڑی مہربانی آپ کا۔ ہم نے جب پی ٹی آئی اکابرین نے جب انہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی جس کا سربراہ سردار اختر جان مینگل ہے، تو انہوں نے جب الیکشن کے بعد انہوں نے ہمارے پارٹی کے ایڈ کے ساتھ رابطہ کیا، تو یہ لوگ آ گئے کوئٹہ میں۔ تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھا، جہانگیر ترین صاحب تھا، اور اس میں ہمارے بلوچستان کے سردار یار محمد رحیم صاحب تھے، اور باقاعدہ بلوچستان نیشنل پارٹی اور پی ٹی آئی کے جو اکابرین ہیں ان ہمارے سامنے ایک باقاعدہ ایک تحریری معاہدہ دستخط ہو گئے۔ تو اس میں جب یہ تحریری معاہدہ دستخط ہوا، یہ تقریباً کوئی 8 اگست 2018 کی بات ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو اس میں ہمارا جو مطالبات ہیں ہم نے 6 نکات ان کے سامنے رکھے، انہوں نے سارے 6 نکات پڑھ لیے، اور پھر انہوں نے بتا دیا بھائی کہ یہ جو 6 نکات ہیں آپ کے بالکل جو جینئن نکات ہیں، اور یہ اس نکات میں اتنا کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں ہے کہ ہم ان کو حل نہ کر سکیں۔ تو اس میں ہمارا جو پہلا نکات ہے مسنگ پرسن ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسنگ پرسن کا جو ایک لسٹ باقاعدہ ہمارے پارٹی کا ایڈ سردار اختر جان مینگل نے قومی اسمبلی کے پہلے والے جو سیشن میں باقاعدہ ہاؤس میں اسپیکر صاحب کو بالکل جی دے دیا ایز اے ریکارڈ۔ 5128 جو افراد ہیں تقریباً کافی عرصے سے لاپتہ ہیں بلوچستان سے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، کسی کو پتہ نہیں کہ یہ لوگ کہاں ہیں، کس حالت میں، زندہ ہیں، مر گئے ہیں یا تکلیف میں، کس حالت میں۔ ٹھیک ہے جناب۔ دوسرا پوائنٹ ہے جو ڈیموگرافک آئیڈینٹی آف بلوچستان کا، ٹھیک ہے جی، تو یہ گوادر میں جو قانون سازی ہم لوگ لانا چاہتے ہیں، اور تیسرا ہے ہمارا شیئر آف منرل ریسورسز ہے۔ جی جی۔ چوتھا ہمارا ہم نے یہ مطالبہ رکھا کہ بھئی بلوچستان میں میجر ڈیمز بنایا جائے، ٹھیک ہے جناب۔ صحیح۔ اور پانچواں ہے 6% کوٹا بلوچستان کا جو فیڈرل سروسز جو شیئر بنتا ہے، جو ڈیوز شیئر ہے فیڈرل سروسز جو ڈیوز شیئر ہے 6% ہے، کافی عرصے سے بلوچستان کے جو کوٹا ہے، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کوٹے کے اوپر آپ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، آپ اس کی ویریفیکیشن کیا جائے کہ آیا اس سروسز میں بلوچستان کے لوگ لگے ہوئے ہیں یا باہر کے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کوٹے میں کوئی کمی ہے آپ اس کو پھر کیا جائے۔ ہاشم صاحب مجھے آخری سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ افغان ریفیوجیز ہے ہمارا، یہ ان کا انخلا یقینی بنایا جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو خبر آ رہی ہے ابھی ذرائع کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے، اب یہ بتائیے گا ظاہر ہے ایم کیو ایم کی طرح تو آپ نہیں کریں گے کہ اگر کل آج الحاق ختم ہوا تو کل آپ دوبارہ سے الحاق کر لیں، تحفظات تو آپ کے جائز ہیں اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے حامی بھی بھری تھی، تو کیا کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے اگر جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے اور پھر یہاں پہ بات قومی اسمبلی کے فلور تک آ جاتی ہے تو پھر بی این پی کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ کیا تبدیلی چاہے گی؟ دیکھیے طارق صاحب، بات یہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی ایک سیاسی اور ایک جمہوری پارٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔
جب بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد نے آج جب اس فیصلے کو باقاعدہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنا جو اتحاد ختم کیا، تو یہ باقاعدہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینٹرل کمیٹی سے ایک پرمیشن اور یہ ڈسکشن ہوا، اس کے بعد ہم اس فیصلے پہ عام پہنچے ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات کسی کے لیے بند نہیں ہے. ہمارے جو نکات ہیں، ہمارے جو ایشوز ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم نے اس کے سامنے نہ مرایات رکھے، نہ منسٹری کا ڈیمانڈ کیے، بلکہ انہوں نے ہمیں منسٹری کی کئی بار انہوں نے آفر دیا. ہم نے کہا نہیں ہے، ہمیں منسٹری کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور مرایت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف ہمارے جو ایشوز ہیں، جو یہ ہم نے نکات آپ کے سامنے رکھا ہے، باقاعدہ آپ نے ان کو پڑھا ہے اور آپ کے سگنیچر موجود ہے، آپ ان کو حل کریں. ٹھیک ہے جی. ہمیں بھی پبلک نے جب ووٹ دے کے ہمیں بھیجا ہے قومی اسمبلی میں، اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ ہمارے ایشوز حل کریں. بالکل ٹھیک صحیح ہے ہے. جی. جب ان کے تو ایشوز یہ ہم بات سے حل درست ہے نہیں ہو پا رہے ہیں. ہاشم صاحب، یہ بات درست ہے کہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے سردار اختر مینگل صاحب کو وزیر اعظم بننے کی آفر کی ہے. نہیں دیکھیں، یہ بات میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتی ہے، ویسے کوئی مشاورت میں ایسی بات ہوئی تھی؟ نہیں، یہ بات میرے علم میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. محمد ہاشم صاحب ایم این اے ہیں بی این پی سے. ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اس وقت جو معاملات ہیں وہ گھمبیر یا تبدیلی کی طرف تھوڑی سی ہوا جا رہی ہے. اگر ملاقات ہو جاتی تو اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ اس محاذ کا آغاز کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا ہوگا کہ اس وقت اگر 2 سال میں کتنا ڈیلیور کیا ہے، کیا ڈیلیور کرنا ہے، کورونا پر کیسے قابو پانا ہے، اتحادیوں کے ساتھ کیسے مل جل کے رہنا ہے، اور کیا تحفظات ہیں ان کے، کیا اندیشے ہیں، کیا خطرات ہیں، ان کو کیسے دور کیا جانا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے.